خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں جناب۔ علی مین گنڈا پور وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار۔ اس کے بعد جناب معید پیرزادہ جو امریکہ میں پی ٹی آئی امریکہ کے ترجمان ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، انہوں نے جناب ایک میڈیا پر بھارتی چینل کو ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جو سارے بھارتی چینلز پر چل رہا ہے، جس میں اس نے پاکستان کے خلاف انڈیا سے مدد مانگی ہے۔ ان کی ملک دشمنی جناب اب ثابت ہو چکی ہے۔ ایک قرارداد پیش کی گئی تھی قومی اسمبلی میں فلسطین کے حق میں، اس میں پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد انہوں نے جناب فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اسد قیصر صاحب جناب انہوں نے یہ فرمایا کہ جب عمران خان صاحب کے حق میں قرارداد منظور نہیں ہو سکتی تو فلسطین کے حق میں بھی قرارداد منظور نہیں ہو سکتی، ہم اسرائیل کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ یہ بات ابھی دیکھو کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ فتنہ عمرانیہ جناب یہ اپنی موت آپ مرے گا، یہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے درمیان جناب لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ یہ 5-6 جو وکلا ہیں، جو ہر وکیل سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سربراہ میں ہوں، جس میں مروت صاحب بھی ہیں اور بھی 3-4 وکیل ہیں، تو ان لوگوں نے جو اسپیشل سیٹیں تھیں اس کے لیے پیسے بھی پکڑے ہوئے تھے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے وہ اسپیشل سیٹیں جو ہیں نا وہ ختم کر دی ہیں۔ یہ بھی پھڈا بنے گا، اور حامد رضا صاحب جناب سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین صاحب ہیں، یہ بھی مین کردار ہیں جناب۔ آئی ایس آئی کے جو فیصلہ آباد دفتر میں 9 مئی کو حملہ ہوا، اس کے یہ مین کردار ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 9 مئی والے جناب جب اتنے بڑے بڑے افسروں کو رگڑ دیا آپ نے، تو یہ جو مین کردار ہیں علی مین گنڈا پور اور حامد رضا صاحب، یہ جو فیصلہ آباد کے آئی ایس آئی میں دفتر میں حملہ ہوا اس میں پیش تھے، تو یہ آزاد گھوم رہے ہیں اور حکومتوں میں بھی گھوم رہے ہیں، ان کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اور علی مین گنڈا پوری صاحب جناب پہلے انہوں نے جب سی ایم بنے ہیں تو بیان دیا کہ میں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتا، پھر کسی خاص ورکشاپ میں لے جا کر ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا، تو وہ شہباز شریف صاحب کے آپ ساتھ پاس آئے بھی، ان کے ساتھ بیٹھے بھی، اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ بھی کیا قومی سلامتی کی خاطر۔ تو یہ خبر جب جناب قیدی نمبر 420 کے پاس پہنچی اڈیالہ جیل میں، تو اس نے جناب خاص لوگوں کو پیغام دیا کہ اس کے خلاف طریقے عدم اعتماد لائی جائے، یہ بک چکا ہے اور یہ جناب حکومت کے ساتھ مل گیا ہے اور شہباز شریف سے ملاقات کر لی ہے اور یہ حکومت کے ساتھ چلے گا، اور یہ پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دینا جناب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اور آئی ایم ایف امریکہ میں جو آئی ایم ایف کا دفتر ہے اس کے سامنے جناب ڈاکٹر شواز گل صاحب نے جناب کوئی 30-40-50 لوگ اکٹھے کیے اور دھرنا دیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان کو جناب آئی ایم ایف قرض نہ دے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، اور ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے جناب ویڈیو بیان میں امریکہ میں بیٹھ کر انڈیا سے اور مودی سے یہ گزارش کی اور انڈیا کے سارے ٹی وی چینلوں سے کہ جناب اس خبر کو چلایا جائے اور پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا جائے، اور انڈیا بھی آئی ایم ایف سے مطالبہ کرے کہ پاکستان کو قرض کی قسط نہ دی جائے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے۔ یہ ملک دشمنی میں جناب
بہت آگے چلے گئے ہیں۔ جوں جوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت بیٹھ گئی ہے اور پی ایم ایل این اور زرداری صاحب پی ان میں جناب مفاہمت بھی ہو گئی ہے اور ایک پیج پر ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہ ایک پیج پر ہیں، تو ہو سکتا ہے ملک جو ہے وہ اگر آئی ایم ایف کی قسط ملتی ہے تو ملک ڈیفالٹ بھی نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ اچھی پوزیشن میں آ جائے، کیونکہ چائنا نے بھی جناب گرین سگنل دے دیا ہے کہ سی پیک کی طرف کے اور 3-4 منصوبے میں شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں، وہ بڑا زور لگا رہے ہیں جناب کہ آئی ایم ایف قسط نہ دے، اور انڈیا کے چینل پر جناب ڈاکٹر معید پیرزادہ کا بیان آپ سن سکتے ہیں کہ کس طرح وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں انڈیا کے بھی اور آئی ایم ایف کی پاکستان کو قسط جاری نہ کی جائے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے۔ تو آنے والے دنوں میں جناب آپ دیکھیں گے کہ 9 مئی کا جو مرکزی کردار ہے عمران خان صاحب کے بعد وہ علی امین گنڈا پوری صاحب ہیں۔ ان کے پاس سارے ثبوت بھی ہیں، جو میٹنگز وغیرہ چلتی رہی ہیں کہ آرمی پر حملے کرنے ہیں، اور جو طالبان بستیوں سے انہوں نے گنڈے ویگنوں سے بھر بھر کر بھیجے اور اسلحہ دے کر بھیجے، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا، اور واٹس اپ میسیجز جو عمران خان صاحب کی طرف سے آئے، جو ایک انہوں نے 8-10 بندوں کی کمیٹی ایک بنائی ہوئی تھی، زوم میٹنگ بھی ہوئی، وہ سارے ثبوت جناب علی امین گنڈا پوری کے پاس ہیں۔ تو یہ پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی سلطانی گواہ بن جائے تو جناب اس کو اس کیس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو 9 مئی کے کیس سے بچنے کے لیے نظر یہ آ رہا ہے جناب کہ علی امین گنڈا پوری صاحب جناب 9 مئی میں وعدہ معاف سلطانی گواہ بن سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن میں جو ان کے خلاف کیس چل رہا ہے اس سے مشکل ہی وہ بچے۔ عمران خان صاحب نے بھی ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لانے کا آرڈر دے دیا ہے، لیکن ابھی قیدی 420 کی ہر قسم کی ملاقات بند کر دی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اڈیالہ جیل میں نہ ہوں، کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیے گئے ہوں۔ یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے جناب، یہ آپس کی باتیں ملک میں ہی ہونی چاہیے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا پر آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے پاکستان کو بدنام کریں گے، انڈیا چینل پر پاکستان کو بدنام کریں گے جناب، اور آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کریں گے کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کر جناب اسرائیل کے حق میں ووٹ دیں گے، اور اس لیے دیں گے کہ عمران خان صاحب پر کیس نہ چلایا جائے۔ تو یہ جناب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے فتنہ عمرانیہ کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، اور پاکستان ترقی